یہاں پر ایک بات اور سمجھنے والی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن نماز شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ مومن کے سامنے اپنی تجلی فرماتے ہیں۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ اس کی تفصیل لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب نمازی اللہ اکبر کر کے سلام پھیرتا ہے محبوب بغیر کسی نقاب کے اپنے بندے کے سامنے جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اپنے چہرے کا دیدار کرواتے ہیں۔ یہ تو الگ بات ہے نا کہ ہم اندھے ہوتے ہیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، ہم کیا نماز میں دیکھیں اور ہمیں اللہ کے جلوے کا یا اللہ کے دیدار کا کیا مزہ آئے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جلوہ کب تک نمازی کو نصیب رہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب نمازی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ پھر نقاب صفات کا اپنے چہرے پر کر لیتے ہیں اور بندے کو اپنے دیدار سے جو ہے وہ روک دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ ہم نے کش کی نظر سے یہ دیکھا کہ جب تک مومن نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہے اور دعا مانگتا رہتا ہے اور خود مصلی سے نہیں اٹھتا، اللہ تعالیٰ اس کو دیدار سے محروم نہیں فرماتے۔ اس لیے ہمارے اسلاف نماز پڑھنے کے بعد تسبیح میں کافی وقت لگاتے تھے، دعائیں لمبی مانگا کرتے تھے اور بڑی تسلی کے ساتھ پھر مصلی سے اٹھ کے جایا کرتے تھے۔ آج کل کے نوجوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں جیسے بندھے ہوئے تھے کہیں، اب چھوٹ گئے اب واپس جا رہے ہیں۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ تسلی کی نماز پڑھے اور دعائیں مانگے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنی دیر بیٹھ سکتا ہے وہ تجلی کا وقت ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے بیٹھنا فضول نہیں ہوتا، اس کا اجر مل رہا ہوتا ہے۔ پھر امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں مومن کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ہر جنتی کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، مگر دیدار کی کیفیت مختلف ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مومن دنیا میں بغیر وساوس کے اور دنیا کی چیزوں کے خیال کے اللہ کی یاد میں ڈوب کر نماز پڑھتا ہوگا، اس کو اللہ کا دیدار بغیر کسی پردے کے نصیب ہوگا۔ تجلی ذاتی دائمی اس کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تجلی پڑے گی جو دائمی ہوگی اور اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہوگا صفات کا، وہ اللہ تعالیٰ کے حسن کا صحیح طرح سے مشاہدہ کرے گا۔ تو جیسی دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حسن کا ویسا ہی دیدار اس کو حاصل ہوگا۔ جو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز کا خیال، کبھی دکان کا خیال، کبھی بیوی کا خیال، کبھی بیٹے کا خیال، کبھی فلاں کا خیال، کبھی فلاں کا خیال، وہ فرماتے ہیں یہ تمام خیالات پردے ہیں جو جنت میں صفات کے پردے اس چہرے کے اوپر آ جائیں گے۔ اب بتائیے دلہن کو پردے سے دیکھنا مزہ دیتا ہے یا بغیر پردے کے؟ تو جو چاہتے ہیں کہ بغیر پردے کے اللہ کا دیدار نصیب ہو، ان کو چاہیے کہ دنیا میں ایسی نماز پڑھیں کہ دنیا کا کوئی خیال دل میں نہ ہو۔ اب یہ کام ہے مشکل۔ حضرت شیخ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ وہ فرمانے لگے نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے علاوہ آتا ہے، نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے علاوہ آتا ہے۔ ایسا اللہ دنیا کو دل سے نکال دیتے ہیں کہ دل میں اللہ کا خیال جم جاتا ہے، باقی ماں سوا کے تمام خیالات نکل جاتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے بھی دل کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ ہم اللہ کی نماز ایسے پڑھیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان ہی نہ ہو۔ ہماری حالت تو ایسی ہے، سارا دن ہم دکان کے اندر اور جب نماز پڑھتے ہیں
تو دکان ہمارے اندر، دکان کا حساب چل رہا ہوتا ہے نماز کی 4 رکعتوں میں۔ ایسے سجدے اللہ کو پسند نہیں آتے اور ایسی نمازوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ عبادت کرنے والے فرشتے بہت ہیں، اگر ہمارے سجدے اللہ ٹھکرا دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم چاہیں، ہماری تمنا ہونی چاہیے، اے اللہ ہم کوئی تو سجدہ ایسا کریں جو محبت میں ڈوب کے کریں، جو بے خودی میں کریں، ایسا کریں کہ جیسے محبت میں محبوب کے قدموں پہ سر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تہجد میں انسان جب اللہ کے سامنے نماز پڑھے تو ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے محبت کے سجدے کرے۔ یہ 2 سجدے یا 4 سجدے جو ہم تہجد کے وقت میں کریں گے یہی قیامت کے دن کام آئیں گے۔ حسن بصری کسی کو خواب میں نظر آئے، اس نے کہا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ فرمایا سب کشف و کرامات اڑ گئے، آخری پہر کے چند سجدے ہمیں کام آ گئے۔ وہ جو آخری پہر کے چند سجدے ہیں ان کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ عام لوگ 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، محبت کے راستے میں کچھ اور بھی نمازیں ہوتی ہیں، ان کے لیے اشراق بھی لازم، چاشت بھی لازم، اوابین بھی لازم، تہجد بھی لازم، بلکہ وہ تو صلاۃ التسبیح کو بھی پڑھتے ہیں، وہ 10 نمازیں پڑھتے ہیں ایک دن میں۔ وہ محبت کے راستے پہ قدم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ 5 نمازوں سے محبت کا جذبہ پورا نہیں ہوتا، اپنے جذبے کو پورا کرنے کے لیے نفل نمازوں کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔